ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حاضرین محترم و عزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا خاتم پیغمبراں شفیع عاصیاں باعث تکوین روزگار سرکار ابد قرار جان عالمین سید المرسلین رحمت للعالمین جان کائنات مختار کائنات عالم ما کان وما یکون حاضر و ناظر پیغمبر آمنہ کے لال حلیمہ کے دلبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، آج یہ حضرت داتا ملنگ شاہ رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس ہے۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کئی سال پہلے میں آیا تھا، بیچ میں کسی وجہ سے گیپنگ ہو گئی، مصروفیت کی وجہ سے۔ اس سال سید صاحب کا پریشر تھا، صاحب بابو اور اکبر سیوانی صاحب قبلہ کے ذریعے سے اکبر بھائی نے کل فون کیا، صاحب بھی لگے رہے، فقیر کی حاضری ہوئی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ 12 بجنے میں 5 منٹ باقی رہے گا، بھلے سے جاہیں جتنے میں تقریر شروع کروں اس سے پہلے تقریر ختم کروں گا، 12 بجے تک مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا اینی ہاؤ، کسی بھی حال میں 12 بجے کے قریب میں میری گاڑی کھل جائے گی۔ اب 5 منٹ پہلے بھی وہ بات ختم ہو سکتی ہے اور 5 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی اچھی شاعری آپ نے عزیزم سیف رضا سلمہ سے آپ نے سماعت کی، ان سے پیشتر ہمارے مہمان اور معزز شاعر مظفر پور کی ایک بہترین آواز حضرت جناب مثال الدین مثال صاحب قبلہ کو آپ نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ میرے بعد پھر وہ پڑھیں گے حضرت شہباز ادیب صاحب قبلہ موجود ہیں، ارشد رضا نوری صاحب، اور میرے بڑے ہی عزیز اور سیوان کو ریپرزینٹ کرنے والے پورے انڈیا میں حضرت عزیزم حافظ توصیف رضا سیوانی صاحب قبلہ بھی آپ سنیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ ماشاءاللہ کیسے کیسے لال و گوہر ہمارے بیچ موجود ہیں۔ حضرت مولانا خوشدل رضا پورنوی صاحب قبلہ کی تھوڑی سی بیس چاہیے، پورنوی صاحب قبلہ کی نقابت سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ جامی صاحب قبلہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ استاذ الشعراء ہیں، بیس کم کرو، اب اتنا بھی بیس نہیں، یہ استاذ الشعراء ہیں، اس لیے کہ ان کی شاعری دیکھیے، ان کو سمجھنے کے لیے بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اس لیے بہت اعلیٰ کوالٹی کا ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے، ان کی فکر بڑی بہت وسیع ہے۔ میں خود سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا رہتا ہوں، جب پڑھتا ہوں تو ان کو فون بھی کرتا ہوں، ان کے مضامین کو، ان کی شاعری کو، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ جامی صاحب قبلہ، حضرت حافظ راشد صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، جو میرے بڑے عزیز ہیں، جن کو میں محبت سے راشد بابو کہتا ہوں، یہ بھی موجود ہیں ہمارے بغل میں۔ صوفی کلیم صاحب قبلہ ہیں، حضرت علامہ اشفاق اظہری صاحب قبلہ کا بیان ہو گیا ہے ماشاءاللہ، آپ نے ان کو سنا۔ انشاءاللہ میرے بعد ہمارے بے باک خطیب حضرت علامہ ارشاد خان، ماشاءاللہ خان برکاتی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، ان کا بیان آپ سنیں گے ماشاءاللہ۔ اب آئیے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، میں جن لوگوں کا نام اگر چھوٹ گیا ہوگا تو مجھے معاف کریں گے، لیکن سب ہمارے سر کے تاج ہیں، یا بڑے لوگ ہیں، ساجد نیٹ ورک ہو یا ہیرا نیٹ ورک یا اور بھی بہت سارے، یہ تو پبلک سے زیادہ نیٹ ورک والے آج یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور بہت دور دور سے ہمارے یہ بچے آئے ہوئے ہیں۔
یہ جتنے شعراء اسٹیج پہ موجود ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنے خطبہ ہیں. اب صاحب بابو ذرا ادھر ادھر آئیے, آپ تشریف لائیے تو یہاں بیٹھیے, یہاں بیٹھ کے اب سبحان اللہ الحمدللہ بولیے. علامہ فیاض چشتی صاحب قبلہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور تھوڑا سا حضرت پیچھے مت رہیے, گستاخی ہو جائے گی. ہمارے منظر خان صاحب قبلہ, منظر نام ہے نا, وہی نام ہے نا. دیکھیے خان صاحب ادھر آئیے, نام مجھ کو یاد رہتا ہے نا, پھر بھی کوشش, اب چونکہ جگہ روزانہ بدلتی رہتی ہے تو پھر کتنا ذہن میں آئے. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام. اب ذرا توجہ سے گفتگو میں سناؤں, چونکہ حضرت سید فضل علی صاحب قبلہ سے جو میری گفتگو ہوئی اسی تناظر میں میری گفتگو آج یہاں ہوگی, اور حضرت داتا ملنگ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میں نے اجازت لے لی ہے. آج میں نے گفتگو کا موضوع بنایا ہے عظمت صحابہ. صحابہ کی شان کیا ہے, صحابہ کا مقام کیا ہے. آج میڈک اور چھچندر قسم کے لوگ جن کو زبان میں جو آئے بولنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا شروع کر دے, کوئی کسی اور صحابی کے خلاف بولنا شروع کر دے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد صحابہ سے افضل کوئی جماعت نہیں ہے. اور میں نے سورۃ الفتح کی ورس نمبر 29 آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ بڑی لمبی آیت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. پھر آگے اللہ اور ان کی خاصیت بیان کر رہا ہے. صوفی کلیم صاحب قبلہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. غور کیجئے, سورۃ الفتح کی ورس نمبر 29. میں قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا, میرا بیٹا نیوٹن کا موشن لا جانتا ہے, البرٹ آئنسٹائن کا رول آف ریلیٹیوٹی جانتا ہے, ہائیڈروجن ہیلیم لیتھیم بریلیم بوران چند ایلیمنٹس کے نام یاد آ گئے. وہ سمجھتا ہے کہ صاحب مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے. حافظ توصیف صاحب قبلہ گیلیلیو کو میری بیٹی جانتی ہے, ایمینول کانٹ کو جانتی ہے, روسو کو جانتی ہے, لیکن عقیدے کا یہ چیپٹر کون یاد کرے گا؟ یہ بھی جتنا جاننا نیوٹن کو جتنا جاننا ضروری نہیں, اس سے زیادہ ضروری حضرت ابوبکر صدیق کو جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ صدیق اکبر ایمان کا حصہ ہیں, یہ ایمان ہے. یہاں تو 50 لوگ ہیں, 50,000 کے مجمع میں جامی صاحب جب ہم نے پوچھا تھا کہ کوئی 10 لڑکے تو کھڑے ہوں یا 2-3 بندے جو صرف 10 صحابہ کا نام بتا دیں, وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے بلا کے جنت کی بشارت سنائی ہے. ابھی میں وراٹ کوہلی کی بات کروں کہ ٹیسٹ کرکٹ میچ میں کتنے شتک ہیں, ون ڈے میں کتنے شتک ہیں. سرفراز خان نے ابھی ڈیبیو کیا, سب کو پتا وراٹ کوہلی نے کب ڈیبیو کیا پتا ہے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر ابن خطاب, حضرت عثمان ابن عفان, حضرت مولا علی امام المشارق والمغارب, حلال المشکلات والنوائب, مظہر العجائب والغرائب, حضرت سیدنا سرکار علی المرتضی, حضرت سعید ابن زید, حضرت سعد ابن ابی وقاص, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ, حضرت زبیر ابن عوام, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. یہ 10 صحابہ کا نام ہے. میں 9th اور 10th کے بھی بچوں سے پوچھوں گا, اور جو IITN اور میڈیکوز اور MBA ہولڈر ہیں, اگر مسلمان ہیں تو آپ کو جاننا پڑے گا ان صحابہ کے بارے میں. آئیے ذرا قرآن پڑھیے. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں, لیکن اس آیت کریمہ میں حضور کی ذات طیبہ کو عنوان تو بنایا گیا, پر ان کی بایوگرافی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. یہاں من حیث الجماعت صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. سارے صحابہ اس میں شامل ہیں, حضور کے سارے کمپینین شامل ہیں. اللہ نے عنوان بنایا محمد مصطفیٰ کو, لیکن بات صحابہ کی ہو رہی ہے. ایک مجاز یہیں سے ملا کہ جب بات محمد مصطفیٰ کی ہوگی تو قرآن کا اصول یہ ہے کہ اللہ خود اپنی ذات کو عنوان بناتا ہے. حضور کے سفر معراج کی بات آئی, اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لیکن یہاں بات ابو بکر کی ہے, بات عمر کی ہے, بات عثمان کی ہے, بات سارے صحابہ کی ہے, تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عنوان بنایا. یہی وجہ ہے کہ یورپ کا ایک انٹلیکچول کہتا ہے, ایک دانشور کہتا ہے کہ تم محمد عربی کی زندگی کو بعد میں دیکھنا, پہلے تم یہ دیکھو کہ رسول اللہ نے جن لوگوں کی تربیت مدینہ کی مسجد میں کی ہے ان کا مقام کتنا بلند ہے اور ان کی شان کتنی بلند ہے. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ. حضرت دادا ملنگ شاہ رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن یاد رکھیے صحابہ کون لوگ ہوتے ہیں. ہر بچے کو صحابی کا ڈیفینیشن یاد ہونی چاہیے. ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ کی صحبت میں زندگی گزارا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے. قرآن شریف میں یہ واحد جماعت ہے کہ جس جماعت کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ اس مکمل جماعت سے اللہ راضی ہے اور اللہ سے یہ بھی راضی ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. آج مسلم نوجوانوں کو جاننا پڑے گا کہ ہمارے آئیڈیل کون ہیں. قوم کے بیٹوں نے بالی ووڈ کے ناچنے اور گانے والوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا، لیکن کاش کہ سمجھتے کہ اسٹار تو ہمارا وہ ہوگا کہ جسے محمد الرسول اللہ نے اسٹار بنایا ہے، جسے آمنہ کے لال نے اسٹار بنایا ہے. حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. All my companions are just like a star. میرے جتنے صحابہ ہیں آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. اب صحابہ کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا صحابہ کا صرف ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آئیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں. یہ کون ہے جسے دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر. آپ کو جاننا پڑے گا صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے، ان کے ابا کا نام عثمان ہے، ان کی کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اکبر ہے. صدق و صفا کا او علم بردار صدیق اکبر. اللہ اکبر. ذرا ابو بکر صدیق کو دیکھو کتنی محبت حضور سے ہے، کتنا عشق حضور سے ہے. میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ہر نبی کے زمین میں 2 وزیر ہوتے ہیں، آسمان میں 2 وزیر. میرے بھی زمین میں 2 وزیر ہیں، آسمان میں 2 وزیر ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ چپراسی کے، کلرک کے، ویڈیو کے، سی او کے، ڈی ایم صاحب کے. نہیں، وزیر جب بھی ہوں گے تو بادشاہ کے وزیر ہوں گے. حضور زمین کے بھی بادشاہ ہیں، حضور آسمان کے بھی بادشاہ ہیں، حضور کائنات کے بادشاہ ہیں. اور مجھے کہنے دیجئے اختیار کا عالم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے زمین کے وزیر ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، آسمان کے وزیر حضرت جبریل اور میکائیل ہیں. اختیار کا عالم تو یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. آئیے ذرا غور کیجئے حضرت ابوبکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا، پیغمبر کی آواز پہ پہلی آواز لبیک کے طور پہ آئی تھی تو صدیق اکبر کی طرف سے آئی تھی. حضرت صدیق اکبر نے جب اسلام قبول کیا اور جب 1-2 سال گزر گئے تو اس کے بعد حضرت صدیق، اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں جا کے اعلان کرتے ہیں اپنے اسلام کا. ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا لوگوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، میرا دل محمد عربی کا طواف کر رہا ہے. اتنا سننا تھا، میری طرف توجہ دیجئے، اتنا سننا تھا کہ پورے ظالم جو مطاف کے اندر خانہ کعبہ کے پاس میں حضرت صدیق اکبر پہ ٹوٹ گئے اور اتنا مارا ہے صدیق اکبر کو کہ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے. یاد رکھیے گا جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا تو انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. پھولوں کی سیج پہ آپ کا استقبال نہیں ہوگا بلکہ کانٹوں کے بستر پہ آپ کا استقبال ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق کی امی جان اس وقت حیات سے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے ابو حیات سے ہیں. دونوں نے اپنے لاڈلے کو لیا ہے، گھر لے کر آئے. جب ہوش آیا ہے بھوکے پیاسے ابو بکر ہیں لیکن ان کی امی کہتی ہیں، ان کی امی کی بات سنیے. آج تو تھوڑی سی تکلیف ہو تو صاحب ہم اسلام چھوڑنے کے بارے میں پلاننگ کرنے لگتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین. لیکن حافظ راشد صاحب قبلہ حضرت صدیق اکبر کی امی کہتی ہیں کہ ابو بکر کے لب ہل رہے تھے، میں نے سوچا کہ شاید میرا بیٹا پانی مانگ رہا ہو، میرا بیٹا پیاسا ہے، شاید میرے بچے کو بھوک لگی ہو، کھانا مانگ رہا ہو. لیکن میں نے کان لگایا تو میرے بچے کے لب پہ مصطفیٰ 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 کے نعرے موجود تھے اور میرا بیٹا کہہ رہا تھا میرے حضور کیسے ہیں، میرے حضور کی کوئی خبر تو لا کے سنائے، رسول اللہ کیسے ہیں، خود بے ہوشی کی حالت میں ہیں، خود غشی کے عالم میں ہیں. حضور حضور خبر دی گئی مصطفیٰ ٹھیک ہیں. ابو بکر بستر سے اٹھے، گرتے پڑتے دار ارقم پہنچتے ہیں. جب حضور کو دیکھا جان میں جان آئی. بہت زمانے کے بعد کسی نے پوچھا تھا صدیق اکبر سے، اے ابو بکر صدیق آپ کی نگاہ میں سب سے بہتر کام کیا ہے، آپ کیا
چاہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ کام کرتے رہیں. تو صدیق اکبر نے کہا میری نگاہ میں فقط ایک ہی کام ہے, اس سے بہتر کوئی کام نہیں. کہا کون سا عمل؟ کہا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ سامنے مصطفیٰ موجود ہوں اور میں مصطفیٰ کو دیکھتا رہوں, حضور کو دیکھتا رہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں میری نگاہوں میں والضحیٰ جیسا چہرہ موجود ہو, واللیل اذا سجا جیسی زلفیں موجود ہوں, یعنی صرف مصطفیٰ مصطفیٰ. میں کہاں سے مثال پیش کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے زندگی کے ہر محاذ پہ ایک ہی نعرہ دیا تھا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آئیے ذرا ذہن کو قریب کرو. آج 2 کتاب پڑھنے کے بعد جامی صاحب ہم چلتے ہیں حضور کا قد ناپنے کے لیے کہ مصطفیٰ نے کیا فرمایا, حضور کیا کہتے ہیں. لیکن آئیے ذرا میری طرف توجہ دیجئے گا. آئیے یہ کون ہے؟ یہ دعائے مصطفیٰ. ابھی آپ نے ابو بکر کے جلوے کو دیکھا, ایک ایک جھلک میں دکھاتا جاؤں. یہ کون ہیں؟ یہ دعائے مصطفیٰ, طلب مصطفیٰ, مراد مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ. اب آپ سمجھ جانا چاہیے کہ میں کن کا نام لینے والا ہوں. حضرت سیدنا سرکار عمر فاروق کا نام لے رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم کہ مسلمان کے بیٹے کو خبر نہیں, پر نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اگر صرف 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں ایک کلمہ ہوتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت فاروق اعظم ہے. جب ایران فتح ہوا, میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ انہیں جانا, انہیں اشفاق بھائی, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ نعرہ کہاں کہاں لگتا ہے خان صاحب سنیے. جب کسرا فتح ہوا اور مدائن کسرا سے جب مال غنیمت کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے, ادھر توجہ دیجئے, بڑی قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں, کوئی ضرورت نہیں تھی آنے کی, توجہ ادھر رہے, بڑی قیمتی گفتگو ہو رہی ہے. کیا مقام ہے مصطفیٰ جان عالم کا. میں اگر حضرت سید فضل علی کی منقبت پڑھوں تو ماشاءاللہ خوب سبحان اللہ کے نعرے لگیں گے, لیکن حضرت فضل علی نے مجھے خود کہا کہ آج فاروق اعظم کی منقبت پڑھو, آج ان کی شان, صحابہ کی عظمت بیان کرو. یہ حضرت ملنگ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نمائندگی ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا کوئی ولی لاکھ ترقی کر جائے نا, صحابہ کے قدموں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی. غوث اعظم نے خود لکھا ہے, میرے غوث پاک لکھتے ہیں اور تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ تم عبد القادر کو پوچھتے ہو اور صحابہ سے کمپیئر کرتے ہو. ارے صحابہ میدان جنگ میں جس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں, ان گھوڑے کے سموں سے جو گرد و غبار اڑے, وہاں تک عبد القادر کی رسائی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صحابہ کی شان, عظمت صحابہ کرام, نعرہ صحابہ تکبیر. بڑے عظیم لوگ. حضرت فاروق اعظم جب ایران فتح ہوا, مال غنیمت آیا مدینے میں, لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم مال غنیمت سے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں, ہاتھ لگا کچھ تلاش رہے ہیں. تو آپ نے کیا تلاشا؟ آپ نے سونے کا براسلیٹ, کنگن تلاشا. حضرت فاروق اعظم نے اس میں سے 2 کنگن نکالا, براسلیٹ, اور کہا لوگوں کوئی جائے تو, اور سراقہ ابن مالک کو بلا کر لائے, کوئی جائے سراقہ کو بلا کر لائے. غور سے سنیے گا, سراقہ اسلام کب قبول کیے؟ مقام جرانہ پہ, جنگ حنین سے مصطفیٰ واپس آ رہے تھے, غزوہ حنین سے حضور غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے, مقام جرانہ پہ مصطفیٰ تھے. اسلام بہت بات کو قبول کیا, لیکن حضور نے ہجرت کے راستے میں, مصطفیٰ جان عالم نے ہجرت کے راستے میں کہا تھا کہ اے سراقہ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کا کنگن پہنایا جائے گا. دنیا کہتی ہے کہ حضور مجبور ہے, اور اختیار کا عالم یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے ڈیزرٹ میں, مکہ اور مدینہ کے ریگستان میں ایران کے فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایران فتح ہوگا. اب 18 سال حضور نے جب کہا تھا, اس کے 18 سال بعد جب ایران فتح ہوا, حضرت فاروق اعظم نے کہا کوئی سراقہ کو بلا کر لائیں. اب سراقہ چلے, سینہ ٹھوک کے چلے, پورا مدینہ اکٹھا ہے. کسی نے کہہ دیا یا امیر المومنین یہ کیا کیجئے گا سونے کے براسلیٹ کا؟ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں, یہی سوال تھا, یہ سونے کا کنگن کیا کریں گے؟ آپ نے تو کبھی غلط نگاہ بھی مال غنیمت پہ نہیں ڈالا, ابھی کنگن کا کیا کریں گے؟ فاروق اعظم نے کہا کہ میں سراقہ کے ہاتھوں میں پہناؤں گا. لوگوں نے کہا یا امیر المومنین سونا تو مرد کے لیے حرام ہے, آپ کے سامنے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کے آ جائے, آپ انگلی توڑوا دیتے ہیں. سونے کا کوئی کنگن پہن لے, آپ ہاتھ توڑنے کا حکم دے دیتے ہیں. لیکن آج اپنے ہاتھوں سے سونا کیوں پہنائیں گے؟ پورا مدینہ, فاروق اعظم نے کہا کہ چلو پورا مدینہ اکٹھا ہو جائے. پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا. سراقہ کھڑے ہو جاؤ, عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں,
اور فاروق اعظم سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن ڈالتے ہیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے کیا کر دیا, سونا تو حرام ہے مرد کے لیے. فاروق اعظم نے کہا ہم کیا جانے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, ہم تو زبان مصطفیٰ کو جانتے ہیں. حضور نے سراقہ کے لیے جائز قرار دیا ہے, ہم سراقہ کو پہنا کے چھوڑیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تقریبات عرس مقدس علامہ غلام غوث قادری. یہاں فاروق اعظم نے بتا دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. اور سراقہ کا ایمان دیکھیے نا, ابو بکر صدیق کے خلافت کے زمانے میں سیریس طبیعت خراب ہو گئی, معلوم دے رہا تھا ابھی انتقال کر جائیں گے. حضرت سعد ابن ابی وقاص, یہ میں صحابہ کا نام لے رہا ہوں نا, یہ جاننا پڑے گا, اسلامی تاریخ کو جانیے, پوری دنیا کی نیوز ہمارے پاس ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا اے سراقہ اپنے بیٹوں کے لیے وصیت لکھوا دیجئے. کہا کہ کون سی وصیت؟ موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ایران کے بادشاہ کا کنگن نہ پہن لو. حضور نے فرما دیا, حضور نے ہجرت کے راستے میں کہا تھا موت رک سکتی ہے, مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. اور یہی فاروق اعظم, اب سنیے مزے کی بات, یہی فاروق اعظم ہے. حج کا مہینہ ہے اور ایام حج ہیں. فاروق اعظم مطاف میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں. عمر, میرا عمر, اسلام کا عمر, نبی کا عمر. حضرت فاروق اعظم کعبے کا طواف کر رہے ہیں. حجر اسود کو بوسہ دیا فاروق اعظم نے اور کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ, اور اے پتھر سن, عمر تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنتی پتھر ہے یا کعبے کی دیوار میں نصب ہے, عمر اس لیے چومتا ہے کہ عمر کی نگاہوں نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے, حضور کو چومتے دیکھا ہے, اس لیے عمر تجھے چوم رہا ہے. بس وہی بات, انہیں جانا انہیں مانا. ہم کیا جانے کعبہ کیا ہے, ہم تو انہی کو جانتے ہیں. ہم کیا جانے حجر اسود کیا, ہم تو انہی کو جانتے ہیں. ہم کیا جانے صفا مروہ کیا, ہم تو انہی کو جانتے ہیں. صوفی صاحب قبلہ, ہم تو حضور کو جانتے ہیں. اور آپ نے حضرت فاروق کو دیکھا نا, آئیے حضرت عثمان کو دیکھیں, پھر حضرت علی کی بات اور گفتگو ختم. حضرت عثمان غنی, کون عثمان غنی؟ بیٹا یاد کرو اس کو, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں. کائنات میں عثمان جیسا کوئی شخص نہیں کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹی موجود ہوں. یکے بعد دیگرے حضور نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ حضرت عثمان غنی سے بیاہ دیا, نکاح میں دیا تھا. بدر کے موقع پہ حضرت رقیہ انتقال کر گئی. چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا. یہ ذوالنورین ہے عثمان غنی. یاد رکھنا بیٹا, ہجرت کا 6واں سال ہے. زندگی میں ایک بار سیرت ضرور پڑھا کیجیے. آپ کی زبان انگریزی بہت اسٹرانگ ہے نا, انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر دیا ہمارے علماء نے سیرت مصطفیٰ. کوئی ضروری نہیں کہ پیر کرم شاہ ازہری کو پڑھیں آپ یا اور موٹی موٹی کتابوں کو پڑھیں. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب سیرت مصطفیٰ ضرور ایک بار پڑھ لیجیے. اردو اچھی ہے, اردو میں پڑھیے. ہندی میں بھی ہے, ہندی پڑھ سکتے ہیں. انگریزی ہو تو انگریزی. آج ملک کے جو حالات ہیں, اس حالات میں ہر بچے, ہر مسلمان کو, عورت ہو یا مرد, ایک بار حضور کی زندگی کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے, حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. 6 ہجری ہے, حدیبیہ کا میدان ہے. حضور چلے ہیں کہاں سے؟ مدینہ سے مکہ. کس لیے؟ حالت احرام میں عمرہ کرنے کے لیے چلے ہیں. عمرہ کے لیے بیریکیٹنگ کر دی گئی, روک دیا گیا. سفیروں کا تبادلہ ہو رہا ہے. کہا کہ محمد سے جا کر پوچھو کیوں آئے ہیں, مکہ کے لوگوں نے بھیجا تھا. حضور نے اپنی طرف سے, مجھے پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے چچا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ بہت غور سے میرے چچا جان مجھے سن رہے ہیں, اپنی طرف سے, راشد بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کے, اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا کے مکہ روانہ کیا. کون عثمان؟ خاندان بنو امیہ کا وہ خوبصورت نوجوان عثمان. کون عثمان؟ ذوالنورین عثمان, سید کلیم صاحب قبلہ. کون عثمان؟ حضرت علامہ فیاض صاحب قبلہ. وہ عثمان, اللہ اکبر, کہ جن کو حضور بولا بولا کے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. آج عثمان چلا ہے, اتنے امیر کبیر عثمان غنی چلے مکہ, احرام میں ہیں, حالت احرام میں. جی سامنے کعبہ ہے, ہم احرام باندھ کے چلیں, دلی سے جدہ جائیں, اور جدہ سے بائی پاس جب ہم پہنچیں یا بائی کار مکہ, تو پہلی کوشش ہوگی کہ حرم جائیں, کعبے کا طواف کریں, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں, صفا مروہ کی صحیح کریں, مروہ سے نکلے حلق کرائیں, اپنا عمرہ مکمل کریں. اللہ اکبر. عثمان ہے نبی کے عثمان, نبی کے غلام عثمان, صحابی عثمان. خانہ کعبہ سامنے ہے, عثمان کی نگاہ زمین پہ ہے. ابو سفیان کہتا ہے عثمان احرام پہنے ہو, کعبے کا طواف کیوں نہیں کر لیتے؟
عثمان مقام ابراہیم پہ نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ عثمان صفا مروہ کی سعی کیوں نہیں کر لیتے؟ عثمان اپنا عمرہ کیوں نہیں مکمل کر لیتے؟ حضرت عثمان غنی زمین پہ، پھر لوگوں نے کہنا شروع عثمان کیا ہو گیا ہے؟ کعبے کو دیکھتے تک نہیں۔ حضرت عثمان غنی سے اب رہا نہیں گیا۔ نبی کا غلام عثمان کہتا ہے ارے ظالمو، تم کہتے ہو میں کعبے کا طواف کر لوں، میں عمرہ کر لوں، ارے میں حضور کے بغیر تو کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ مصطفیٰ میرے حدیبیہ میں ہے، میں کیسے عمرہ مکمل کر سکتا ہوں؟ مجھے عمرہ کی دولت ملی ہے، نبی کے صدقے میں عمرہ کی دولت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ ادھر حدیبیہ میں لوگوں نے حلہ کر دیا کہ بھائی لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، لگتا ہے عثمان عمرہ کر کے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے عثمان کو جانتا ہوں، میرا عثمان میرے بغیر عمرہ تو چھوڑو کعبے کو دیکھا تک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عثمان کو بھی پتا ہے، ہاں حضرت عثمان غنی بھی جانتے ہیں کہ کعبے کے کعبہ تو ابھی حدیبیہ میں ہے۔ حضور کعبے کے قبلہ ہے، میں نہیں کہتا۔ ہاں کوئی پوچھے نا امام مالک سے، حضرت امام مالک ابو جعفر منصور جب اس نے پوچھا تھا مدینہ شریف پہنچ کے امام مالک سے کہ حضرت جب ہم مدینہ میں ہوں اور حضور اپنی قبر میں ہیں تو ہم دعا کریں تو کس کو قبلہ بنا کے دعا کریں؟ حضرت امام مالک نے کہا سن، تجھے جرات کیسے ہوئی کہ تم یہاں پوچھتے ہو کہ ہم کس کو قبلہ بنائیں؟ ارے تم یہاں محمد الرسول اللہ کو قبلہ بناؤ، یہ تمہارے بھی قبلہ ہیں، یہ تمہارے باپ آدم کے بھی قبلہ ہیں، یہ کعبے کے بھی قبلہ ہیں، یہ سارے نبیوں کے قبلہ ہیں۔ آخر اللہ اکبر، مکمل نعرہ لگائیے۔ خطیبوں کو بھی طاقت لگتی ہے بولنے میں۔ یا رسول زندہ باد، زندہ باد۔ آخری بات انہیں جانا۔ عثمان غنی گویا کہ کعبے کے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا کنہیں جانا؟ حضور کو جانا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ ارشاد خان برکاتی، علامہ غلام غوث قادری، تقریبات عرس مقدس حضرت ارشد رضا نوری صاحب قبلہ آئے، ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت عمدہ کلام پیش کریں گے، آپ سنیے گا۔ اور حضرت علامہ ارشاد خان برکاتی صاحب کو سنا۔ آخری بات بس توجہ کے ساتھ سنیے، ادھر میری طرف توجہ ہے، بہت اہم بات ہے، انہیں جانا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں کن کی بارگاہ میں؟ یہ کون ہیں؟ امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، مظہر العجائب والغرائب، مولا کائنات حضرت امام المشارق کی بات چلی ہے۔ علی مشکل کشا، کون علی؟ علی کے بارے میں ہم کیا بیان کریں؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں بھی اولیاء امت محمدیہ کے سردار علی ہیں۔ کون علی؟ خیبر کے قلعہ قموس سے پوچھو بتائے گا علی کون ہیں۔ علی کون؟ بدر کے ذروں سے پوچھو بولیں گے علی کون۔ علی کون؟ احد کے مارکے سے پوچھو مارکا بولے گا علی کون ہیں۔ کون علی؟ کون علی؟ صاحب داماد مصطفیٰ علی۔ کون علی؟ حضرت حسن حسین کے بابا علی۔ کون علی؟ فاطمہ کے شوہر علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو ان کا نعرہ تو ہر وقت تھا انہیں جانا انہیں مانا، لیکن علی ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی امی جان ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میرا بیٹا میری گود میں ہے، بڑا کمزور میرا بچہ ہے، ٹانگیں بڑی پتلی ہیں، میرے بچے کی آنکھ بند ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی امی ہیں، جناب ابو طالب کی بیوی ہے، وہ گھبرا گئیں، میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ ارے کوئی جا کے ابو طالب کو خبر کرے، ابو طالب سے کہو کہ طبیبوں کو بلا کر لائیں، ذرا بچے کو دیکھ لیں۔ بچے کی آنکھیں نہیں کھل رہی، کافی دیر ہو گئی، لاکھ لوگوں نے کوشش کری، علی کی آنکھیں بند ہیں، علی امی کی گود میں ہیں، علی کی آنکھیں بند ہیں، علی بابا کی گود میں ہیں، علی کی آنکھیں بند ہیں۔ اتنے میں محمد الرسول اللہ کی جلوہ گری ہوئی ہے، میرے حضور تشریف لائے ہیں، اور حضور نے اپنے بھائی علی کو اپنی گود میں لیا۔ جب تک علی آغوش مادر میں تھے علی کی آنکھیں بند تھی، اور آغوش مصطفیٰ میں آئے علی کی آنکھیں کھل گئیں، اور علی نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو محمد الرسول اللہ کے جمال کو دیکھا ہے، ان کے چہرے کو دیکھا ہے، حضور کی زلفوں کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنا یہ ہے حضرت علی تو پیدا ہوتے ہوتے اعلان کر رہے ہیں انہیں جانا، اور ذوالعشیرہ کے موقع پہ بس انہیں جانا۔
انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ آخری بات جو ضروری بات ہے، مکہ کب فتح ہوا ہے؟ 8 ہجری میں۔ حضور ہجرت کر کے تو گئے مدینہ شریف سے، اس کے 8ویں سال میں رمضان کا مہینہ ہے، اس کو سنیے گا، رمضان کا مہینہ ہے، 8 ہجری ہے۔ حضور آئے مکہ شریف میں 10,000 صحابہ کے ساتھ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیرت کا چیپٹر یاد کرو، حضور مکہ میں اس شان سے آئے کہ پیچھے 10,000 صحابہ، کھلبلی مچ گئی اور دنیا حیران ہے۔ خاندانی عصبیت کے بتوں کو توڑ دیا ہے محمد الرسول اللہ نے۔ آج بھی بھارت کی دھرتی پہ شیخ، پٹھان، انصاری اور حواری اور نہ جانے کن چیزوں پہ لوگوں نے ایک بت جو تعمیر کر لیا ہے کہ فلاں شیخ ہے، فلاں چلا ہے، فلاں پٹھان ہے، فلاں انصاری ہے، فلاں یہ ہے۔ یاد رکھنا ہماری اور آپ کی پہچان ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ رشتہ ہونا چاہیے۔ عرب کی دھرتی پہ لوگوں کو فخر تھا نا، لیکن حضور نے خاندانی غرور کو توڑا۔ جس اونٹنی پہ مصطفیٰ سوار ہیں، پیچھے اسامہ ابن زید بیٹھے ہوئے ہیں، زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن۔ اب سنیے گا ذرا محبت سے سنو اس بات کو۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، داتا ملنگلی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ بڑی اہم بات ہے، حضور چلے۔ اب کیا کیا ہوا پورا بیان ادھر دیکھیے، پورا بیان نہیں کرنا، لیکن اتنا سنیے، جب کعبے سے بتوں کو صاف کیا گیا تو اب باری آئی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے کی۔ کون جائے گا؟ 10,000 صحابہ ہیں، نظر مصطفیٰ پڑی ہے تو حضرت بلال پہ پڑی ہے۔ بلال کہاں کے بلال؟ کون بلال؟ بلال تو عرب کے نہیں ہے، بلال کا تعلق مکہ، مدینہ، جدہ، قسیم، ینبو، حائل، بدر، تبوک، دمام، حفر الباطن، خوبر، جبیل کہیں سے نہیں ہے نا۔ بلال تو افریقہ کے ہیں، صومالیہ کے ہیں۔ خاندان کا ابو لہب بڑا گورا چٹا تھا، زبان عربی تھی، لیکن گستاخ تھا، لات مار کے نکال دیا گیا۔ اور یہیں سے مجاز ملا کہ کوئی خاندان کا کیوں نہ ہو، بڑا خوبصورت کیوں نہ ہو، عربی فصیح و بلیغ کیوں نہ بولے، لیکن نبی کا گستاخ ہوگا، لات مار دیا جائے گا۔ اور کوئی دور کا ہو، زبان عربی نہ بھی ہو، پھر بھی نبی کا غلام ہے تو ہمارا امام ہو جائے گا۔ بلال کو جب کعبے کی چھت پہ مصطفیٰ نے چڑھایا، صفے بچ گئی مکہ کے کافروں کے بیچ۔ ارے کیا ہو گیا محمد کو؟ بنو امیہ کا کوئی شخص نہیں ملا تھا، بنو ہاشم اور بنو تیم کا کوئی نہیں ملا تھا، بنو زہرہ کا کوئی فرد نہیں ملا تھا۔ حضرت صوفی صاحب قبلہ جو کعبے کی چھت پہ اذان پڑھے، آج انہوں نے کیا کر دیا؟ بلال کو کعبے کی چھت پہ کیوں چڑھایا؟ لیکن اللہ کو بلال تو جب تک امیہ ابن خلف کے انڈر میں تھے، اس وقت بھی ان کا نعرہ تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے اللہ اکبر۔ اور بلال مدینہ میں بھی تو وہی نعرہ۔ آج میرا بلال نبی کا بلال، اسلام کا بلال آج کعبے کی چھت پہ ہے۔ اب بلال کو کہا گیا بلال اذان پڑھو، بلال سوچنے لگے، مدینہ میں تھا، قبلہ کعبہ کو بناتا تھا، اذان پڑھتا تھا، راستے میں تھا، حدیبیہ میں تھا، کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا۔ آج تو کعبہ میرے سامنے نہیں ہے، کعبے کی چھت پہ میں ہوں، آج میں کدھر کو رخ کر کے اذان پڑھوں، کدھر کو رخ کر کے اذان پڑھ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ادھر، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، توجہ صرف چاہیے۔ کدھر کو رخ کر کے اذان پڑھوں، دکھن، اتر، پورب، کہاں، نیچے دیکھوں، اوپر دیکھوں؟ لیکن بلال کے دل نے فیصلہ کیا، اب چونکہ کعبہ ہمیں اسے قبلہ بنانا ہے جو کعبے کے بھی کعبہ ہے۔ اب حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کتابوں کے اندر آیا ہے حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اور جدھر جدھر مصطفیٰ جا رہے ہیں بلال کا چہرہ ادھر کو جا رہا ہے۔ بلال نے حضور کو دیکھ دیکھ کے کعبے کی چھت کی اذان کو مکمل کیا۔ زندہ باد۔ میری بات سمجھ گئے؟ یہ ہے صحابہ۔ اور پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ صاحب آج پبلک ڈومین میں ڈسکس کا موضوع ہم بناتے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بولے گا، کوئی حضرت علی کے بارے میں۔ ارے دونوں کے بیچ کمپیئر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہاں مولا علی مشکل کشا اور کہاں حضرت امیر معاویہ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ پبلک ڈومین میں یہ ڈسکس کا موضوع نہیں ہے کون افضل، پبلک ڈومین میں یہ ڈسکس کا موضوع ہونا چاہیے کہ ہمارے کتنے پرسنٹ بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ بچے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ڈسکس کا موضوع ہو کہ میرے گھروں میں اسلامی تہذیب ہے یا نہیں ہے، میری بیٹی کہاں کو جا رہی ہے، میرا کنٹرول میری بچی پہ ہے یا نہیں ہے، یہ ڈسکس کا موضوع ہو۔ یہ ہم بات کریں کہ صاحب ہم اکنومیکلی، ایجوکیشنلی، سوشلی، پولیٹیکلی ہم کتنے اسٹرانگ ہوئے ہیں، یہ موضوع ہونا چاہیے نا۔ ہم پہ جو فرض ہے اس کا علم ہونا چاہیے نا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے،
मालिक निसाब पे ज़कात फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। और कोई आके पूछे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम के पोता का नाम ज़रा हज़रत बताइए, तो नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ हज़रत समझने की बात है। तो जो चीज़ जो फ़र्ज़ है, वाजिब है, इन चीज़ों पे अमल करने की आप कोशिश करें। सहाबा की मोहब्बत को आम कीजिए। हर वक्त मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के नारा लगाने वाले ये हमारे सहाबा इकराम हैं। हज़रत बिलाल काबे की छत पे हैं और मुस्तफ़ा को क़िबला आपने बनाया। गोया कि ये पैगाम दे दिया हज़रत बिलाल हबशी ने, वही पैगाम जिसकी तर्जुमानी मेरे इमाम ने की है कि हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अभी जाएंगे तो रोज़ा देखिएगा काबा देखने के बाद। लेकिन उस वक्त सारे सहाबा को पता था कि हमारे काबा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये तो काबे के भी काबा हैं, लेकिन हुजूर का हुक्म है तो हमने काबे को हमने क़िबला बनाया है। क्योंकि हुजूर की मर्जी थी, कुरान की आयत उतर गई, हुजूर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, काबे को अज़मत मिली है। ये सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। और मुझे कहने दें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कायनात में जिसको जो मनसब मिला है, ये सदका है इमामुल अंबिया का, ये सदका है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कम बोलने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत दाता मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह इस जिक्र को वो भी कबूल फरमाएं और उनके वसीले से मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस नेक बंदे के सत्ते में अल्लाह ताला इस बयान को कबूल फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद।